تو کہ مسائل کا حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو ایمانداری اور دیانتداری سے کیسے روبہ عمل لایا جائے یہ بہت ضروری ہے۔ مؤثر نگرانی کے بغیر اعلانات کبھی بھی اقلیتوں کی حالی کو دور نہیں کر سکیں گے، اور یہ تمام اعلانات محض اعلان ہی رہ جائیں گے۔ مسلم اقلیت کی ترقی اور خوشحالی کا ایک اہم طریقہ اوقاف کی جائیدادوں کا صحیح انتظام اور انصرام ہو سکتا ہے۔ اس کو مضبوطی دینے کی ضرورت ہے۔ وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کا اہم مسئلہ ہے۔ جتنی بھی وقف کی جائیدادیں ہیں، اگر ان کو غاصبین اور قابضین سے آزاد کر کے انہیں ترقی دی جائے اور ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کی آمدنی سے مسلم اقلیت کے تعلیمی و معاشی مسائل بہت حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کی دوسری بڑی آبادی مسلم اقلیت کی ہے۔ انہیں نظر انداز کر کے ملک خوشحال نہیں رہ سکتا۔ میں آج زد پہ ہوں، تم خوشگمان مت ہونا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ محترم، میرے حلقہ انتخاب کشن گنج میں قائم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سنٹر فنڈ کی زبردست کمی کی وجہ سے بند ہونے کے کگار پر ہے، جس کی وجہ سے زیر تعلیم طلبہ و طالبات کا تعلیمی مستقبل متاثر ہو رہا ہے۔ میں آپ کے توسط سے وزیر خزانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سنٹر کی تعلیمی و تعمیری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بجٹ میں اس کے لیے رقم مخصوص کی جائے، اور سابقہ منظور شدہ رقم جو یو پی اے سرکار کے زمانے میں کی گئی تھی اس رقم کو بھی ریلیز کیا جائے۔ گزشتہ سال بہار کو ایمس کا دوسرا سنٹر دینے کا اعلان کیا گیا تھا، میں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ گزشتہ بجٹ سیشن میں تقریر کرتے ہوئے میں نے وزیر خزانہ سے گزارش کی تھی کہ یہ دوسرا سنٹر میرے حلقہ انتخاب کشن گنج کو دیا جائے۔ پھر وزارت صحت حکومت بہار کے مراسلہ کے مطابق کشن گنج ضلع انتظامیہ کی طرف سے اس سنٹر کے لیے 200 ایکڑ زمین کا پرستاؤ بھی کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کے توسط سے وزیر خزانہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایمس کا یہ دوسرا سنٹر کشن گنج میں قائم کیا جائے۔ اخیر میں آپ کے توسط سے حکومت کو ایک پیغام دے کر رخصت ہو رہا ہوں کہ ملا کیا ہے تجھے، بارود کی فصلیں اگا کر کوئی بستی محبت کی بسا دیتے تو اچھا تھا۔ شکریہ۔ تھینک یو۔